گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز و جل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آباد کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ الماری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ الماری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ولی اللہ بنتا ہے، یہ ولی بنانے والی کتاب ہے۔ داتا صاحب کی 65 سالہ زندگی کا نچوڑ ہے، 65 سالہ زندگی کا نچوڑ ہے۔ آپ نے جو ہم موضوع پڑھ رہے ہیں، آپ نے بزرگوں کی گرہ کشائی کی ہے۔ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ منطق کے اتنے بڑے عالم تھے کہ بات کو اس طرح سمیٹتے تھے کہ دو صوفیہ کے اختلاف کو اس خوبصورت طریقے سے بیان کرتے تھے کہ لگتا تھا کہ یہ صوفی بھی صحیح کہہ رہے ہیں، یہ صوفی صحیح کہہ رہے ہیں۔ جیسے واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ امت یکجا ہو جائے، اختلاف صرف اتنا ہی ہے، ایک کہہ رہا کہ آدھا گلاس خالی ہے، ایک کہہ رہا آدھا گلاس بھرا ہوا ہے، اور کوئی بات نہیں ہے، اور کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایک ہونے کی توفیق ہو دے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تابخا کے کاشغر، ہمیں ایک ہو جانا چاہیے، اور ایک صرف صوفی کر سکتے ہیں۔ صوفی سمندر کی طرح ہوتا ہے، سمندر یہ نہیں دیکھتا کہ پانی بھرنے ہندو آیا کہ مسلمان آیا، جو پانی بھرنے آتا ہے سمندر اس کو پانی دے دیتا ہے۔ سورج شفق کی طرح ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ روشنی ہندو کے گھر میں پڑ رہی ہے، روشنی مسلمان کے گھر میں پڑ رہی ہے، سب کو روشنی دیتا ہے۔ صوفی ولی اللہ بارش کے قطروں کی طرح ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بارش بنجر زمین پہ گر رہی ہے کہ زرخیز پہ گر رہی ہے، بنجر پہ بھی گرتی ہے، زرخیز پہ بھی گرتی ہے۔ گناہگار آتا ہے وہ بھی مالا مال ہو کے جاتا ہے، نیک آتا ہے وہ بھی مالا مال ہو کے جاتا ہے، بس اپنی نسبتیں پکی کر لیں۔
اس کے حوالے سے تھوڑی گفتگو ہوگی. شادی ہے داتا صاحب کی, کوئی عام دن نہیں آج. آپ سب لوگوں کو میں ابھی شادی کی مبارک درس کے اندر ہی دوں گا کہ پوری دنیا میں یہ ریکارڈ ہو جائے مبارک. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد اللہ کریم سے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ کریم اپنے کرم سے قبول فرماتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین. الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین. انٹرنیٹ کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 26 اکتوبر 2018 16 سفر المظفر 1440 ہجری جمعہ مبارک. داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا 975واں عرس مبارک. عرس مبارک بڑا خوبصورت شعر ہے. آج میری سرکار کی شادی ہے, آج میری سرکار کی شادی ہے, ایسا لگتا ہے جیسے سنسار کی شادی ہے. سنسار کس کو کہتے ہیں؟ ساری دنیا کو. سنسار ایسا لگتا ہے جیسے اتنی خوشی ہے ہمیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ سارے سنسار کی شادی ہے. یہ عرس کہاں سے ہے؟ عروس سے, شادی سے ہیں. یہ ان کی شادیاں ہوتی ہیں. یاد رکھیں جب کوئی عام بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کی برسی ہوتی ہے, جب اللہ کے ولی جاتے ہیں تو ان کے عرس ہوتے ہیں اور امام الانبیاء کا میلاد ہوتا ہے. فرق ہے, فرق ہے, اللہ نے فرق رکھا ہے. تیسرا سپارہ ہی شروع یہاں سے ہوتا ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. یہ فضیلتیں ہیں. عام بندے کی کیا ہوتی ہے؟ برسی ہوتی ہے. اور اولیاء اللہ کے کیا ہوتے ہیں؟ عرس ہوتے ہیں. اور امام الانبیاء کا میلاد ہوتا ہے. میلاد ہوتا ہے امام الانبیاء کا. اللہ پاک ہم ان فرقوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ کبھی بھی میلہ نہ کہیں. میلے کا نام سنتے ہی, کہ میلہ ایک میلہ ہے تو ایسے میل سے, لیکن میلے کا نام سنتے ہی لکیرانی سرکس ڈول ڈمکے یاد آتے ہیں. اور عرس کا نام سنتے ہی قرآن یاد آتا ہے, محفل نعت یاد آتی ہے, عرس کے معاملات یاد آتے ہیں. ہمیشہ عرس کہا کریں, وصال کہا کریں. اللہ کا ولی جب دنیا میں ہوتا ہے تو ایک سوراخ سے فیض دیتا ہے, اور 9 سوراخ اس کے اللہ کے رابطے میں ہوتے ہیں. جب دنیا سے چلا جاتا ہے 9 سوراخوں سے فیض دیتا ہے. فیض کے دریا بہ رہے ہیں, جود کے دریا بہ رہے ہیں. بس چیلا ایک نمبر ہونا چاہیے. وہ گرو, آج موضوع گرو ہے نا, تو چیلا یاد آ گیا. صوفی واصفہ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ کبھی بھی جھوٹا چیلا کسی سچے گرو تک نہیں پہنچ سکتا. نہیں, سچے چیلے ہو جاؤ, گرو مل جائے گا. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی محفل اسی طرح لگی ہوئی تھی, تو ایک شخص نے پوچھا کہ مرد حق کی نشانی بتائیں, تو آپ ناراض ہوئے, جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا تیرا کیا مرد حق سے کام ہے؟ آپ نے پہلے مرد حق امام حسین کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ہائے ہائے, کیا ان سے بڑا بھی کوئی مرد حق تھا اس دور میں؟ آپ نے کیا کیا تھا؟ اب مرد حق سیانا ہو گیا, اب نظر نہیں آتا. وہ لوگ کہتے ہیں ولی نہیں ملتے. کہاں سے ملے؟ آپ کرتے کیا ہیں ولیوں کے ساتھ؟ ہم کرتے کیا؟ ہم پہچانتے نہیں ہیں. اب اللہ حدیث قدسی ہے, اللہ نے ان کو اپنی چادر کے نیچے چھپا دیا. ان کو یا تو اللہ پہچانتے ہیں یا اللہ کے ولی پہچانتے ہیں. اللہ کے ولی پہچانتے ہیں. تو جب آپ کا تھوڑا سا غصہ تھوڑا سا ہوا تو آپ نے فرمایا بیٹے حق بن جا, تجھے حق مل جائے گا. سچا چیلا بن جائے تو سچا گرو مل ہی جاتا ہے. چیلا جھوٹا ہو, گرو سچا ڈھونڈتا پھر رہا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ چیلا پہلے سچا بنے گا تو پھر اس کو سچا گرو ملے گا. ولایت کا گر جو آج داتا صاحب نے دیا کمال ہے. صوفی واصفہ رحمت اللہ علیہ نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو بہت خوبصورت خراج تحسین پیش کیا اس کے حوالے سے. آپ فرماتے ہیں نگر نگر میں کرو منادی, نگر نگر میں کرو منادی, ہے آج داتا پیا کی شادی, ہمارے داتا بنے ہیں دولہا, غلام محفل سجا رہے. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ حجویریہ, نعرہ حجویریہ.
آپ غلاموں کو اللہ سدا سلامت رکھے. غلام محفل سجا رہے ہیں, چھوٹی سی منقبت عرس کے حوالے سے اصغر علی حجویری نے بھی پیش کیا. آپ سب سنیں, آپ بھی سب حجویری ہیں, سب کا حصہ اس میں. طلوع آفتاب و ماہتاب فیض عالم ہے. بہت غور سے سننا ہے. طلوع آفتاب و ماہتاب فیض عالم ہے. علی کے لال سلطان مدینہ کے یہ دل بر ہیں. دکھایا کعبہ مسجد میں ہوئی تسکین عالم کی. دکھایا کعبہ مسجد میں ہوئی تسکین عالم کی. شریعت کے یہ رہبر ہیں, طریقت کے شناور ہیں. اب میں اس کا ترجمہ کرتا جاؤں تھوڑا تھوڑا کہ آپ کو سمجھ آتی جائے. طلوع آفتاب و ماہتاب فیض عالم ہے. طلوع آفتاب و ماہتاب فیض عالم ہے. دن کو بھی فیض بانٹتے ہیں, رات کو بھی فیض بانٹتے ہیں. طلوع آفتاب و ماہتاب, آفتاب اور ماہتاب, چاند اور سورج. طلوع آفتاب و ماہتاب فیض عالم ہے. علی کے لال ہیں, 8ویں پشت میں علی المرتضیٰ سے جا ملتے ہیں. علی کے لال ہیں, سلطان مدینہ کے یہ دل بر ہیں. جب مسجد کا رولا پڑا, علماء کرام نے کہا کہ تھوڑی مسجد جنوب کی طرف ہے محراب, تو آپ نے عصر کے وقت سب کو دعوت دے دی. سارا عالم اکٹھا ہو گیا, عالم بھی اکٹھے ہو گیا, عالم بھی اکٹھا ہو گیا. تو اگلا شعر اس طرح, دکھایا کعبہ مسجد میں. دکھایا کعبہ مسجد میں ہوئی تسکین عالم کی. شریعت کے یہ رہبر ہیں, طریقت کے شناور ہیں. شریعت کی رہبری کرتے ہیں, اور شناور بولتے ہیں معرفت کے, جو معرفت کے سمندر کا محافظ ہو. آپ معرفت کے سمندر کے محافظ ہیں, اور کشف المعجوب طریقت کی بخاری شریف ہے, اور آپ مجدد ہیں طریقت کے. اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی نسبت اور سنگت ہمیشہ سلامت آپ کی ان کے ساتھ رکھے, اور آپ کے جنازے بھی سونے کے دروازے پہ ہوں. حضور نے فرمایا ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھے گا. آپ کو بھی مبارک ہو شناور بحر معرفت امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ. امام تب بھی مانیں گے ہوگا جب آپ پیچھے نماز نہیں لگی. پیچھے نماز نیتنا کیا ہے, جو پیچھے علم چھوڑ گئے ہیں, نقش با نقش اس کے پیچھے چلتے جائیں. قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد ہے, 337 آیات اور جز آیات کا حوالہ دیا, 177 احادیث کا حوالہ دیا, 531 بزرگان دین کا حوالہ دیا. یونیورسل ٹروتھ بنا دیا آپ نے. قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد ہے, اس کو پڑھیں, سمجھیں اور آپ کی زندگی پر عمل کریں. 65 سالہ زندگی آپ نے پائی ہے, نماز تو درکنار, کبھی آپ کی تہجد قضا نہیں ہوتی. یہاں آنے والے کسی حجویری کی کبھی بھی کوئی نماز ضائع نہ ہو, کبھی بھی کوئی نماز ضائع. نیت کر لے تو عرس کا حق ادا ہو جائے گا. عرس کا کیا ہو جائے گا, حق ادا ہو جائے گا, کہ آج کے بعد کسی کی نماز نہ قضا ہو. اور یاد کر کے اپنا سن بلوغت جتنی نمازیں بقیہ رہتی ہیں ایک ایک کر کے ادا کرتے جائیں, اور نماز عصر کے بعد بھی آپ قضا کر سکتے ہیں. قرض ادا کرنے والے سے تو اللہ ویسے ہی بڑی محبت کرتا ہے. جتنی ہو گئی, باقی اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا. آگے سے ضائع نہ ہونے دے, ہو جائے تو اس کو بھی قضا کر لے. اللہ رب العالمین ہمیں اولیاء کے مراقب و مناقب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ جل جلالہ محمد والہ واعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا. اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار تاجدار ارب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے. کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. آپ جو دعائیں دے کے آئے ہوئے ہیں ان کو مضبوط کر کے پکڑ کے رکھیں. کوئی رب لینے آیا ہوا ہے, کوئی کچھ لینے آیا, جو لینے آئے ہوئے ہیں پکڑ کے رکھیں. کوئی خالی نہیں جائے گا, ولی کے دربار سے کوئی خالی نہیں جاتا. اللہ کا وعدہ, اللہ کا دوست ہے. جب اللہ کے دوست سے خالی چلا گیا تو پھر کہاں سے بھرے گا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے دوست سے کوئی خالی نہیں جا سکتا. آج ہمارا درس نمبر 246 اور ہمارا موضوع ابراہیم بن ادم اور ولایت کا گر. حضرت ابراہیم بن ادم بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, بہت کمال بزرگ گزرے ہیں. بادشاہ بلخ تھے. آج کل بلخ کا نام چیچینیا, اس زمانے میں بلخ نام تھا, آج کل اس کا نام چیچینیا. بادشاہ بلخ تھے. ان کے قصے میں اکثر سناتا رہتا ہوں. توبہ میں ان کا ہرن کا واقعہ میں آپ کو دوں گا. اس کا سارے درس کا گر یہ ہے کہ آپ نے ایک شخص سے پوچھا, یار تو اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے؟ اس بندے نے کہا ہاں میں خواہش رکھتا ہوں کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں. پھر آپ نے ابراہیم بن ادم نے اس کو ولایت کا گر دیا. جب وہ گر آج انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے. اپنی حدیثیں پاک لیتے ہیں, پھر شجرہ نسب, پھر شجرہ طریقت, پھر چھوٹا سا درس ہے, پھر دعا مانگیں گے, اور ہرن کا واقعہ ابراہیم بن ادم کا آپ کو سنائیں گے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا. داتا صاحب کا
اس چل رہا ہے. تو تھوڑی سی بات داتا صاحب کی کہ آپ نے ایک ولی یہ ولایت کا گر میں آپ کو دے رہا ہوں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ولایت کا گر دیا, آپ فرماتے ہیں میں ایک دن اپنے پیر و مرشد ابو الفضل محمد بن حسن خطری کے ہاتھ دھلوا رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا؟ بڑی ٹھنڈ. کون ہاتھ دھلوا رہے ہیں؟ داتا صاحب. ان کے اپنے مرشد پاک کے ابو الفضل محمد بن حسن خطری ان کا نام تھا, آپ ان کے ہاتھ دھلوا رہے ہیں. داتا علی حجویری فرماتے ہیں بڑی سردی تھی, میرے دل میں خیال آیا کہ جب سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے, تقدیر میں لکھا ہوا ہے, تو ہم جوان ان بزرگوں کے پیچھے کرام تو بھی یہ کیوں گرتے ہیں؟ فرماتے ہیں ابھی میرے دل میں خیال مکمل نہیں ہوا تھا. یہ ہمارے لیے ہے. آپ کو ایسا خیال کہاں سے آ سکتا ہے؟ ہمیں یہ آ سکتا ہے اپنے پیر کی خدمت کرتے ہوئے. یہ ایک میسج بھیجا آپ نے پوری امت کو. آپ نے فرمایا آپ کے دل میں ابھی یہ خیال آیا ہی تھا, تو ابو الفضل محمد بن حسن خطری جو آپ کے مرشد تھے, فرمایا بیٹے جو تیرے دل میں خیال آیا مجھے اس کا پتہ لگ گیا. فرمایا بیٹے علی جو تیرے دل میں خیال آیا مجھے اس کا پتہ چل گیا. یاد رکھ جب اللہ تعالیٰ کسی جوان کو عزت دینا چاہتا ہے, ولایت دینا چاہتا ہے, اس کے سر پہ کرامت کا تاج رکھنا چاہتا ہے, تو اس کو کسی اپنے ولی کے ساتھ لگا دیتا ہے. آپ کو مبارک ہو کہ آپ ولی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, اور اس یقین کے ساتھ لگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سروں پہ ضرور ولایت کے تاج رکھے گا, ضرور ولایت کے تاج رکھے گا. اور حدیث پاک آج کے موضوع کی حدیث پاک ہے. اللہ کے پیار یہ بخاری اور مشکات شریف کی حدیث پاک ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولی کے جو اوصاف بتائے, آپ نے فرمایا اولیاء اللہ ایسے بیٹھنے والے ہوتے ہیں. اولیاء اللہ, حضور پاک نے کیا فرمایا؟ اولیاء اللہ ایسے بیٹھنے والے ہوتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں, ایسی زندگیاں گزارتے ہیں, اللہ کے ایسے دوست ہوتے ہیں کہ ان کا ہم نشین بدبخت نہیں رہ سکتا. حضور پاک نے فرمایا اولیاء اللہ ایسے بیٹھنے والے ہوتے ہیں کہ جو ان کی ہم نشینی اختیار کرتا ہے وہ کبھی بدبخت نہیں رہ سکتا. آپ کو مبارک ہو, سید حجویر کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں, یقین رکھیں آپ کبھی بدبخت نہیں ہو سکتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ حجویریہ. اللہ کے حبیب نے فرمایا ولیوں کے پاس بیٹھنے والا, حدیث پاک کا مفہوم ہے, بدبخت نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ تعالیٰ کہ میں اس کے شرح کر رہا ہوں, کلمہ طیبہ پڑھتا ہوا دنیا سے جائے گا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آگے شجرہ نسب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. والد ماجد کی طرف سے والد ماجد سید عثمان کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں, والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں, اور حضور پاک سے آپ ہاشمی سید ہیں. امام حسن کی معاملہ فہمی اور امام حسین کی بہادری آپ میں موجود ہے, بدر جاتا موجود ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گر جو آپ نے دیا کہ آج کا درس جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو گر دیا حضرت ابراہیم بن ادم نے, وہ گر یہ ہے کہ اللہ کی عبادت جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے کرو, نہ تو دنیا کی کسی چیز کے لیے کرو اور نہ ہی جنت کی لالچ میں کرو. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کی عبادت جہنم کے خوف اور جنت کے لالچ کو نہیں کرتا, میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ اس کی ذات لائق عبادت. کیا فرمایا حضرت علی المرتضیٰ نے کہ میں اللہ کی عبادت, یہ اللہ کے ایسے ولی ہیں, فرمایا میں اللہ کی عبادت جہنم کے خوف اور جنت کی لالچ میں نہیں کرتا. ہمیں بھی بتایا کہ ہم بھی اللہ کی عبادت ایسی کریں. میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ اس کی ذات لائق عبادت, وہ بندگی کے لائق ہے, وہ پرستش کے لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے, وہ ہمارا خالق ہے. اس کو تھوڑا سا میں اور وضاحت کروں تھوڑا سا. حضرت رابعہ بصری داتا صاحب نے کتاب میں عورتوں کا بہت کم ذکر کیا. غزنی میں آپ کی 2 شادیاں ہیں, 34 سال یہاں ہمارے پاس رہے ہیں, یہاں کوئی شادی نہیں, مجرد کی یہاں زندگی گزاری آپ نے. بڑے مضبوط ولی اللہ تھے آپ. وہاں ایک بیٹا بھی آپ کا ہوا جو سن صغیری میں فوت ہو گیا, جس کا نام حسن تھا, آپ کی کنیت ابو الحسن. تو حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کو آپ نے کشف الموجود میں جگہ دی ہے. ایک شخص نے آپ سے پوچھا رابعہ میں آپ کی مدد کروں دنیا کے حوالے سے, تو فرمایا دنیا کے متعلق تو میں نے کبھی اللہ سے سوال نہیں کیا, تجھ سے کیا کروں, تجھ سے کیا کروں, بس اللہ سے اللہ مانگا کرے. جذب کی حالت میں ہے کون؟ حضرت رابعہ بصری.
جذب کی حالت میں ہے، دیوانگی، اللہ کا عشق، اللہ کا جنون طاری ہے، ایک بال میں پانی ہے، ایک بال میں کچھ انگارے ہیں اور بھاگتی جا رہی ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت رابعہ کہاں جا رہی ہیں؟ فرمانے لگی کہ میرا دل کرتا ہے کہ پانی سے جہنم کو بجھا دوں اور آگ سے جنت کو جلا دوں، کہ آج کے بعد کوئی اللہ کی عبادت جہنم کے خوف سے نہ کرے، جنت کی لالچ میں نہ کرے، بس اس کی عبادت اس لیے کرے کہ وہ عبادت کے لائق ہے۔ آج ولایت کا گر ہے یہی جو داتا صاحب نے دیا، جو میں ساتھ ساتھ آپ کی بنیاد باندھنا چاہ رہا ہوں کہ نہ دنیا کی کوئی لالچ اور نہ عقبہ کی کوئی لالچ، بس یہ جب چیز پیدا ہو جائے گی تو کیا بن جائے گا؟ ولی بن جائے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمایا ولی بن جائے گا۔ شجرہ طریقت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن قصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، ان کے شیخ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت زرعی قول، آپ فرماتے ہیں اگر تم ولی بننا چاہتے ہو، ہمیں کہہ رہے ہیں، ہم شاگرد ہیں نا ان کے، کشف المحجوب پڑھتے ہیں، ہمیں اور قیامت تک کی مسلمانوں کو کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اگر تم ولی بننا چاہتے ہو تو پھر دنیا اور آخرت کسی چیز کے بدلے میں اللہ کو نہ چھوڑو، پھر دنیا اور آخرت کسی چیز کے بدلے میں اللہ کو نہ چھوڑو، کہ عبادت بھی اللہ کی جنت کی لالچ میں نہ کرو، جہنم کے خوف سے نہ کرو، ان کو لیس کر دو، بس اللہ کی عبادت کرو اور دنیا کے کسی لالچ میں نہ اللہ کی عبادت کرو تو تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ عدت السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا پاک کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کی ہے۔ آپ بزرگوں نے اس کو لکھا ہے، کشف المحجوب کی خصوصیت لکھی ہے، یہ اصلاح باطن اور عشق الہی کا خزانہ ہے، باطن کو پاک کرتی ہے۔ اس کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ باطن پاک ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد ہے اور عشق الہی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور پوری کی پوری کتاب میں سید حجویر نے موتی پرو دی ہیں۔ بزرگ لکھتے ہیں جو 10 مکاتبہ فکر کا ذکر کیا، اس میں آپ کمال کر دیا، بزرگوں کے اختلافات کو، بزرگوں کی گرا کشائی کی۔ 7واں مکاتبہ فکر پڑھ رہے ہیں ہم، جن کے بانی شیخ ابو عبداللہ محمد بن علی حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کے نزدیک داتا علی حجویری فرماتے ہیں ان کے مسلک کی خصوصیت ولایت ہے، ولایت کو ثابت کرنا۔ یہ سارے موضوع ولایت کے ہو رہے ہیں۔ یہ ولایت کا آج 11واں درس ہے، مجموعی طور پہ اس کا تقریباً 246واں درس ہے۔ یہ 5 سال کے تقریباً سارے درس نیٹ پہ جا چکے ہیں، نیچے ایڈریس لکھے ہوئے ہیں، بعد میں بھی دیتے ہیں، کشف ٹی وی سے بھی چلتے ہیں، ڈی وی ڈی سے بھی چلتے ہیں، نیٹ سے بھی لوگ دیکھتے ہیں۔ یہ 5 سال کی کلاس ہو چکی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ 7 سال کی کلاس ابھی یہاں باقی ہے۔ اس میں داخلے مفت ہوتے ہیں، داخلہ لینے کا طریقہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ 2 نفل پڑھ کے توبہ کے حضور فیض عالم کو اپنا پیر مان لیں۔ کوئی اگر کسی کا پہلے مرید ہے تو وہ طالب ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہے تو حضور سید حجویر اس کے لیے کافی ہیں، اس کے لیے اس کی رہنمائی کے لیے کافی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کشف المحجوب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں ان 10 مقبول مکاتبہ فکر میں اگرچہ 2 آپ نے 12 میں سے 2 کو مردود لکھا اور 10 کو مقبول لکھا۔ آپ فرماتے ہیں ان 10 مقبول مکاتبہ فکر میں اگرچہ ریاضت، مشاہدے، عمل میں اختلاف ہے، لیکن توحید اور شریعت کے بنیادی اصولوں پر بڑے سارے صوفی ایک دوسرے کے ساتھ متفق۔ آج جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کا نام شیخ ابو عبداللہ محمد بن علی حکیم ترمذی، ان کے مسلک کی خصوصیت ولایت کو ثابت کرنا ہے، اور آج اس کا جو درس ہے اس کا موضوع اس حضرت ابراہیم بن ادم اور ولایت کا گر، درس نمبر 246۔ درود پاک ایک لفظ کو سمجھتے جائیں، چھوٹا سا ہی درس ہے۔ حضرت امام الاولیاء شناور بحر معرفت امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم بن ادم، موضوع اس کا ابراہیم بن ادم اور ولایت کا گر۔
ابراہیم بن ادم نے اس شخص کو ولایت کا گر دیا، داتا صاحب نے اس کو کشف المحجوب میں جگہ دیا اور ساری امت کو یہ فیض دے دیا۔ اب یہ چلے گا آگے۔ امام الاولیاء سید علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ انہوں نے ایک شخص سے دریافت کیا، پوچھا کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے ولی بن جاؤ؟ کنہوں نے پوچھا؟ ابراہیم بن ادم نے ایک شخص سے پوچھا کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے ولی بن جاؤ؟ تو شخص نے کہا مجھے اس کی آرزو ہے، اس شخص نے کہا مجھے اس کی آرزو ہے۔ تو ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا ترغب فی شیء من الدنیا والآخرۃ نفسک للہ واقبل بوجہک الیہ، تم دنیا اور آخرت کی کسی بھی چیز کی طرف رغبت نہ کرو۔ یہ میں نے عربی کی عبارت بھی پڑھ دیا۔ کیا فرمایا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تم دنیا اور آخرت کی کسی بھی چیز کی طرف رغبت نہ کرو، یعنی اس سے دل نہ لگاؤ اور اپنی ذات کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محسوس کرو، یعنی خاص کر دو، صرف اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ پھر اس بات کو سمجھیں، کیا گر دیا آپ نے؟ کہا کہ دنیا اور آخرت کی۔ اس بندے سے پوچھا کہ تم اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں مجھے اس کی آرزو ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا تم دنیا اور آخرت کی کسی چیز سے دل نہ لگاؤ، دل نہ لگاؤ، رغبت نہ کرو، بھاگو نہ دنیا کے پیچھے، رہنا تو دنیا میں ہی ہے۔ اس کو اس طرح سمجھے، میرے نسبتی والد صاحب کا مجھے ایک شعر یاد آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں دل لگا اس سے صدیقی جو ہے ذات لازوال۔ وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ دل لگا اس سے صدیقی جو ہے ذات لازوال، اس جہاں کی لذت فانی کے اوپر خاک ڈال۔ یہ خاک ہی ڈال جانی ہے، اپنی زندگی میں ہی ڈال دیں تو دلوں کو اطمینان ہو جائے گا، اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ انہوں نے فرمایا تم دنیا اور آخرت کی کسی بھی چیز کی طرف رغبت نہ کرو، یعنی دل نہ لگاؤ اور اپنی ذات کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محسوس کرو، یا صرف اسی کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اللہ کہہ رہے کہ ہم صرف اسی کی طرف متوجہ ہو جائیں، دل نہ لگائیں، رہنا یہی ہے پر دل نہیں لگانا۔ دل کس کے ساتھ لگانا؟ اللہ کی ذات کے ساتھ۔ آگے داتا علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی شرح کی ہے، کمال کی ہے، چھوٹی سی شرح، پھر دعا مانگتے ہیں۔ شناور بحر معرفت امام الاولیاء سید علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ کس سے مراد یہ ہے؟ اس قول کی آپ شرح فرما رہے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی طرف رغبت نہ کر، کیونکہ دنیا کی طرف رغبت کرنا دراصل حق تعالیٰ سے اعراض کر کے ایک فانی چیز کی طرف رغبت کرنا ہے۔ حق تعالیٰ سے اعراض کا کیا مطلب ہے؟ منہ موڑ کے۔ جب ہم دنیا کی کسی چیز کی طرف دیکھیں گے تو ہم حق تعالیٰ سے منہ موڑ کے ہی دیکھیں گے۔ داتا علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں کہ کیونکہ دنیا کی طرف رغبت کرنا دراصل حق تعالیٰ سے اعراض کر کے، یعنی منہ موڑ کے ایک فانی چیز کی طرف رغبت کرنا ہے، جبکہ آخرت سے رغبت کرنا، آخرت کی رغبت سے بھی منع کیا گیا۔ آخرت کی رغبت ہے تو جائز، لیکن ولی کے لیے نہیں۔ ولی کے لیے اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ گر جو دیا ولی بن جائے تو پھر یہ دونوں رغبتیں نکالنی پڑیں گی۔ داتا علی فرماتے ہیں جبکہ آخرت سے رغبت کرنا دراصل حق تعالیٰ سے ایک باقی چیز کی طرف رغبت کرنا ہے۔ آخرت باقی ہے۔ آپ فرماتے ہیں فانی چیز سے رغبت کرنا تو فنا ہونے والی چیز کی طرف رغبت کرنا ہے، وہ تو بڑا ہی ظلم ہے، لیکن باقی جو آخرت جو ہے یہ باقی رہنے والی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کی طرف بھی رغبت نہ کرے۔ آپ فرماتے ہیں دراصل حق تعالیٰ سے باقی چیز کی طرف رغبت کرنا ہے جب کسی فانی چیز کے لیے حق تعالیٰ سے اعراض ہوگا۔ جب ہم فانی چیز سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منہ موڑیں گے تو وہ چیز فنا ہی ہو جانی ہے، فانی نے تو فنا ہی ہو جانا ہے۔ آپ فرماتے ہیں دوبارہ پیچھے ہیں، کیونکہ دنیا کی طرف رغبت کرنا دراصل حق تعالیٰ سے اعراض کر کے ایک فانی چیز کی طرف رغبت کرنا ہے، جبکہ آخرت سے رغبت کرنا دراصل حق تعالیٰ سے ایک باقی چیز کی طرف رغبت کرنا ہے۔ جب کسی فانی چیز کے لیے حق تعالیٰ سے اعراض ہوگا تو جب فانی چیز فنا ہوگی تو اعراض بھی فنا ہو جائے گا، کہ وہ ہمارا دیکھنا بھی فنا ہو جائے گا، فانی چیز بھی فنا ہو جائے گی، یہ سب فنا ہے یہاں پر۔ آگے داتا صاحب فرما رہے ہیں لیکن جب باقی چیز کی طرف، باقی کیا آخرت، لیکن جب باقی چیز کی طرف رغبت کرو گے تو باقی چیز پر تو فنا جائز نہیں، سو اس رغبت پر بھی فنا جائز نہیں، باقی پر تو فنا جائز نہیں ہے۔ اور داتا صاحب فرما رہے ہیں اس رغبت پر بھی فنا جائز نہیں ہے، کہ وہ رغبت فنا نہیں ہو سکتی، لیکن فرمایا پھر فنا، پھر رغبت پر بھی فنا جائز نہیں ہوگی تو پھر دنیا اور آخرت کسی چیز کے بدلے میں اللہ کو نہ چھوڑ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ پھر دنیا اور آخرت کسی چیز کے بدلے میں اللہ کو نہ چھوڑ۔
پہلے پیچھے آ کے سمجھیں کہ کشف المحجوب ہے، بہت غور کریں گے تو سمجھ آئے گی. پہلے کیا فرمایا؟ اگر تو فانی چیز کی طرف رغبت کرے گا تو فانی چیز تو فنا ہو ہی جانی ہے، وہ تو کام ختم ہو ہی جانا ہے. اور اگر تو باقی چیز کے لیے اللہ سے رغبت کرے گا تو باقی چیز تو فنا نہیں ہو سکتی، وہ تو رہنی ہے. بہتر یہ ہے کہ تو فانی کی بھی رغبت چھوڑ، باقی کی بھی رغبت چھوڑ، ساری رغبت اپنی اللہ کی طرف کر. اب سمجھ آئی نا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پھر دنیا، آپ نے فرمایا، اور تو پھر دنیا اور آخرت کسی چیز کے بدلے اللہ کو نہ چھوڑ. آگے ابراہیم بن ادم کی دوبارہ بات ہونے لگی ہے. وہ والی بات ختم ہوئی. داتا صاحب نے جو کہا کہ دنیا تو فنا ہو جانی ہے، اس کا تو چھوڑ ہی دینا، اور آخرت میں فنا تو نہیں ہونا، رہنا تو باقی کیا، اس کی رغبت بھی نہ کر، دنیا کی رغبت بھی چھوڑ، آخرت کی رغبت بھی چھوڑ، بس اللہ کی طرف رغبت رکھ کے تو اللہ کا ولی بن جائے، تو اللہ کا ولی بن جائے. تو ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو اس طرح سمیٹتے ہوئے کہا. آپ نے فرمایا، داتا علی حجویری فرماتے ہیں، ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کے طلبگار شخص کا دنیا اور آخرت سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کے طلبگار شخص کا دنیا اور آخرت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا. اس کا واسطہ کس سے ہے؟ بس اللہ سے. رہتا تو دنیا میں ہی ہے، ضرورتیں بھی ساری پوری کرے گا، جنت میں بھی جائے گا، سارا کچھ ہوگا. لیکن یہاں ولی بننے کا گر داتا صاحب دے رہے ہیں کہ ولی بننے کا گر یہ ہے کہ اس کی طرف رغبت نہ کرے، اس میں فنا نہ ہو، جنت اور جہنم کی لالچ میں نہ یا خوف نہ رہے، بس اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرے تو اللہ کا ولی ہو جائے. کیا ہو جائے گا؟ اللہ کا ولی ہو جائے گا. ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کے طلبگار شخص کا دنیا اور آخرت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اس لیے اپنے دل کو ہر وقت خدا سے متعلق کر لے. کیا فرمایا؟ اپنے دل کو ہر وقت خدا سے متعلق کر لے. اللہ کے ذکر میں لگے رہا کرو، اللہ کے ذکر میں لگے رہا کرو. ہر وقت جو نماز کے پابند ہیں، بزرگوں نے ان کو ایک وظیفہ دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. نیت کر لیں بیٹھے بیٹھے، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تو اس سے مدد مانگتے ہیں. 24 گھنٹے یہ پڑھتے رہیں. خدا کی قسم ضرورت تو کبھی پیدا ہی نہیں ہو سکتی، اگر ہوگی تو پیدا بعد میں ہوگی. اللہ اس کی حاجت پہلے پوری کرتے ہیں. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. ہر وقت اس کا ورد رکھیں. یہ بزرگوں نے بہت بڑا ورد دیا اور آپ اس شخص میں بھی شامل ہو جائیں گے. کیا فرمایا؟ اس لیے اپنے دل کو ہر وقت خدا سے متعلق کر لو کہ اللہ کے ذکر میں لگے لو. جب یہ اوصاف تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گے تو تم ولی بن جاؤ. تم کیا بن جاؤ گے؟ ولی بن جاؤ گے. ولایت کا گر مکمل ہوا. ولایت کا گر کیا تھا میں آپ کو تھوڑا موٹا سمجھا دوں، جو ابراہیم بن ادم نے دیا اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کشف المحجوب کے صفحہ نمبر 260 اور 61 پر کوٹ 360 اور 61 پر کوٹ کیا. ولایت کا گر کیا تھا؟ ابراہیم بن ادم نے اس شخص سے کہا، کیا تم ولی بننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں اس کی آرزو رکھتا ہوں. تو آپ نے کہا پھر بات یاد رکھ، پھر دنیا کی رغبت دل سے نکال دے اور آخرت کی رغبت بھی دل سے نکال دے. آخرت میں کیا ہے؟ جنت اور جہنم. اور دنیا میں کیا ہے؟ یہ سارے معاملات. دنیا اور آخرت کو دل سے نکال کے بس اللہ کو دل میں رکھ، تو اللہ کا ولی ہو جائے گا. تو اللہ کا ولی ہو جائے گا. یہ ولایت کا گر ہے. ابھی میں نے رابعہ بصری کا بھی واقعہ دیا، اس پہ حضرت علی المرتضیٰ کا بھی دیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت نہ تو جہنم کے خوف سے کرتا ہوں نہ جنت کی لالچ میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں اس کی ذات لائق عبادت. آج کے بعد یہ نیت کر لیں کہ ہم بھی سارے اللہ کی عبادت آج کے بعد اس لیے کریں گے کہ اللہ کی ذات لائق عبادت ہے. وہ بندگی کے لائق ہے، پرستش کے لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے، اس کی نافرمانی کسی حالت میں کبھی بھی نہ کی جائے. کہ ہم کیا بن جائیں؟ اللہ کے ولی بن جائیں. اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے. فاصل کلام، ہر وقت اللہ کی یاد میں لگے رہو. جب یہ اوصاف تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گے تو تم ولی اللہ بن جاؤ. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. حضرت ابراہیم بن ادم کا توبہ کا واقعہ، اور پھر اس کے بعد دعا مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بڑا خوبصورت واقعہ لکھتے ہیں کشف المحجوب میں. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ بلخ تھے. آج کل بلخ کا نام چچینی ہے. بادشاہ بلخ تھے. شکار کو نکلے تو ایک ہرن کا تعاقب کرتے کرتے دور تک نکل گئے. جب کافی دور نکلے تو ہرن نے پیچھے مڑ کے دیکھا. کہا ابراہیم بن ادم، نہ تو تمہیں اس کام کے لیے پیدا کیا گیا، نہ تمہیں اس کام کا حکم دیا. آپ حیران رہ گئے. اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات اس طرح کے گزر چکے تھے کہ آپ اللہ کی طرف جب آ رہے تھے تو یہ واقعہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا. آپ نے اس چرواہے سے پھر صوف کا لباس لیا اون کا، اور وہ پہن کے اللہ کی ولایت اختیار کر لی. کیا کہا اس ہرن نے؟ ابراہیم بن ادم، نہ تو تمہیں اللہ پاک نے اس کا حکم دیا، نہ تمہیں اللہ پاک نے اس کام کے لیے پیدا کیا ہے.
لہو و لعب سے بچنے کا یہاں معاملہ بنتا ہے. لہو و لعب سے بچیں, فلم ڈرامے گانے باجے سے بچیں, ایون کہ خبروں تک سے بھی کوشش کریں بچیں کہ اس میں بھی اگر کوئی با پردہ خبریں پڑھ رہا ہے تو آپ سن سکتے ہیں, لیکن اس سے بھی کوشش کریں کہ اگر کیا کرنی ہے وہ خبر دیکھتے دیکھتے کہ اصل خبر سے نہ محروم ہے, اصل خبر سے بھی نہ محروم ہو جائے. سورہ نور آیت نمبر 30 ہے. رب قدیر نے فرمایا ہر مرد ہر عورت کو جب تمہاری نگاہ کسی غیر مرد پہ پڑے تو نگاہ نیچے کر لیا کرو, نگاہ نیچے کر لیا کرو. اس میں خبریں بھی شامل ہیں, اس میں خبریں بھی شامل ہیں. جب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر میں کوئی صحابی ملنے آتے تو حجرہ مبارک میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے والے کمرے میں چلا جایا کرتی تھی. ایک دن ام مکتوم آئے, آپ نابینا تھے تو آپ پیچھے نہ گئی, تو اللہ کے حبیب نے یہ ہمیں بتانے کے لیے ہے ان کے تقوی کی جو قرآن نے قسمیں کھائی ہیں. 18 آیتیں اتری ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت پر, امانت پر, ان کی حیا پر, ان کے تقوی پر. یہ امت کو پیغام پہنچانے کے لیے یہ صحابہ کون لوگ استعمال ہوتے ہیں؟ صحابہ استعمال ہونے تھے نا. اس لیے انبیاء معصوم ہیں, صحابہ کیا ہے مغفور ہے. کوئی شخص کسی صحابی کو گناہ گار سمجھے تو وہ گیا ایمان سے, کوئی شخص کسی نبی کو گناہ گار سمجھے وہ گیا ایمان سے. اس وقت دین مکمل ہو رہا تھا, صحابہ پہ ہی وہ حد لگے سارے, وہ معاملے ہوئے تو دین ہم تک پہنچا. وہ صرف صحابہ کون ہے؟ مغفور ہے. اللہ کا وعدہ ہے اے حبیب تیرے جتنے بھی یار ہیں سارے کے سارے جنتی, سارے کے سارے جنتی. اللہ نے وعدہ کیا قرآن میں. اللہ کریم نے اپنے حبیب سے, اپنے محبوب سے وعدہ کیا اے محبوب تیرے جتنے بھی دوست ہیں سارے کے سارے جنتی. یہ وعدے ہو چکے ہیں. اس لیے قرآن اس وقت دین مکمل ہو رہا تھا. اگر کوئی حد کسی پہ لگی تو وہ صرف ہمارے لیے وہ ان کی تربیت تو دیکھیں. جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیچھے والے کمرے میں نہیں گئی تو حضور سرور کائنات نے پوچھا تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ ام مکتوم تو نبینا. فرمایا سیدہ آپ تو نبینا نہیں, آپ تو نبینا نہیں. ٹیلی ویژن میں وہ جو ہم خبریں دیکھ رہے ہیں بے پردہ عورت کو خبر کا بہانہ نہیں رہ گیا نا, اور کچھ نہیں ہے خبروں میں. یہ ہمارے بزرگ ہیں کہ یہ والی خبریں دیکھنے والا اصل خبروں سے محروم ہو جاتا. ہاں کوئی اگر پردے سے پڑھ رہا ہے تو اور مرد ہے تو اور بات, کہ جو عورتیں یا جس طرح میڈیا میں خبریں پڑھی جا رہی ہیں, آپ صوفیہ لوگوں کو یہ خبریں بھی نہیں دیکھنی چاہیے. فلم ڈرامے گانے باجے تو بہت دور کی بات ہے. وہ تو نبینا آپ کو نہیں دیکھ رہی, آپ تو اس کو دیکھ رہے ہیں. جو میری بہنیں بیٹیاں انٹرنیٹ سے کشف ٹی وی سے ڈی وی ڈی سے درس دیکھتی ہیں, وہ جو مرد ڈرامے میں فلم میں ہے وہ تو نبینا آپ کو نہیں دیکھ رہا, آپ تو اس کو دیکھ رہی ہیں, آپ تو اس کو دیکھ رہی ہیں. اس لیے اور یہ بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں سے بچا جائے. آنکھ کے اوپر ایک لیئر ہوتی ہے جس کو حیا بولتے ہیں, جب وہ لیئر ختم ہو جاتی ہے تو پھر اپنے بیگانے سب ایک جیسے. اس کو نہ ختم ہونے دے, یہ مومن کا زیور ہے جو لیئر. آیت نمبر 30 سورہ نور, نگاہ نیچے رکھتی ہے. اللہ نے ہر غیر مرد اور ہر عورت سے کہا جب غیر مرد پہ نگاہ پڑے تو نگاہ نیچے کر دے. اللہ کے حبیب نے فرمایا ہر ایک چیز کا اجر کبھی نہ کہیں, کبھی نہ کبھی, کہیں نہ کہیں ضرور ملے گا, لیکن جو شخص کسی غیر محرم کو دیکھ کے فوری نگاہ نیچے کرے گا اللہ اس کو فوری اس کا اجر دے گا. فوری ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی, کچھ بھی اس کو فوری ملے گا. اس لیے پریکٹس کریں, پریکٹس. جب کسی غیر محرم پہ نگاہ پڑے فوراً نیچے کر لیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ رب العالمین آج تیرے ایک ولی کی شادی ہے یا رب العالمین. جب کسی کے ہاں شادی ہوتی ہے وہ اللہ پاک کو بڑا کچھ بانٹتے ہیں, بڑے انعام دیتے ہیں, بڑا انعام و اکرام دیتے ہیں. کمیوں کی تو موجیں لگ جاتی ہیں یا اللہ, کمیوں کی تو موجیں لگ جاتی ہیں یا اللہ. ہم بھی کم رتبے والے کمی لوگ ہیں یا اللہ, تیرے ایک بڑے رتبے والے بڑے ولی کے پاس آئے ہوئے ہیں یا اللہ. تو ان کے تصدق سے ہم سب کی جھولیاں بھر دے اللہ, ہم سب کی جھولیاں بھر دے اللہ, ہم سب کی جھولیاں بھر دے اللہ. ہم تیری بارگاہ میں ان کے عرس کے توسل سے, ان کی شادی کے توسل سے تیری بارگاہ میں اللہ توبہ کرتے ہیں. آج ہمیں توبہ کی خیرات عطا فرما دے یا اللہ, آج ہمیں توبہ کی خیرات عطا فرما دے یا اللہ. آج ہماری توبہ قبول کر لے یا اللہ, ہمیں آج توبہ کی خیرات عطا فرما دے یا اللہ تعالیٰ. تیرے ایک پیارے
بندے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو جس پہ توبہ کا دروازہ کھول دیتا ہے پھر کبھی مغفرت کا دروازہ بند نہیں کرتا. یا اللہ ہم پہ توبہ کا دروازہ کھول دے, یا اللہ ہم پہ توبہ کا دروازہ کھول دے. یا اللہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے جب بندہ بار بار مجھ سے توبہ کرتا ہے, بار بار مجھ سے توبہ کرتا ہے, میری رحمت اس کے گناہوں کے آڑے آ جاتی ہے. وہ گناہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا. یا اللہ ہم گناہ کرنا بھی چاہیں تو نہ کر سکے. یا اللہ اس خاص وقت میں ہماری خاص مدد کر دیا کر کہ ہم تیرے ولی بن جائیں, کہ ہم پاک ہو جائیں, گناہوں سے بچ جائیں. یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے. یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے. یا اللہ ہمارے آباء و اجداد کے گناہ معاف کر دے. یا اللہ ہماری آنے والی نسلوں کے گناہ معاف کر دے. یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے. یاد رکھیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں, قضا باقی رہ جاتی ہے. بقیہ نمازیں جو سابقہ رہتی ہیں ایک ایک کر کے قضا کرتے جائیں اور آج کے بعد نماز نہ چھوڑیں. جتنی ہوگی باقی اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا. یاد رکھیں حق باقی رہ جاتے ہیں, حق باقی رہ جاتے ہیں, گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جتنے حق ادا کر سکتے ہیں وہ کریں, جتنے ہوگے باقی اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا. باقی اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا. یا اللہ ہمارے گناہ بخش دے. یا اللہ ہمارے گناہ بخش دے. یا اللہ جن گناہوں نے ہماری اولاد کو ہمارا نافرمان کر دیا یا اللہ وہ ہمارے گناہ بخش دے. یا اللہ جن گناہوں نے ہمارے میاں بیوی کے اندر ناچاکیاں پیدا کر دی ہیں یا اللہ وہ ہمارے گناہ بخش دے. یا اللہ جن گناہوں نے ہمارے ڈائلسس کر دی ہیں, ہمیں ہیپاٹائٹس اے بی سی پہ لگا دیا, شوگر پہ لگا دیا, بلڈ پریشر پہ لگا دیا, اللہ وہ ہمارے گناہ معاف کر دے. یا اللہ ڈی وی ڈی سے دیکھنے والے, ٹی وی سے دیکھنے والے, کشف ٹی وی سے دیکھنے والے, نیٹ سے دیکھنے والے ہمارے ساتھ شامل ہے اللہ ان سب کی بھی توبہ قبول فرما. یا اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما. یا اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے, ہمارے بیماروں کو شفا دے دے. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے. ہمارے تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما دے. ہمارے تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما دے. اللہ ہمارے تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما دے. اللہ ہمارے ایمان میں برکت دے دے, ہمارے رزق میں برکت دے دے, ہماری عزت میں برکت دے دے, ہماری آبرو میں برکت دے دے, ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی دے دے. اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی دے دے. اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کر. لیک ہم ستم اطفی بہا ہر الوباء الفاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافی البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشروع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم اسمه مقدس موطر مطهر منور بالبيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الاولى نور الهدى كاف البراء بسباع الذنب جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله واسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مفتوح والمطلوب مقصود والمقصود موجود سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المسلمین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین مسلمین فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت دمی صالح صلو علیہ وآلہ. یا اللہ دودھ تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھیں. یا اللہ قرض کے بوجھ اتار دے, پریشانیوں کے بوجھ اتار دے, نافرمانیوں کے بوجھ اتار دے. اللہ جن کی بیٹیاں نکاح کے لیے بیٹھے اللہ نیک اسباب پیدا کر دے, جو جڑائیں دوبارہ آباد کر دے. یا اللہ شاہد کو بھی دوبارہ آباد کر دے. اللہ کرم کر دے, فضل کر دے, بادشاہی طرف یازی کو قبول فرما لے. لہم سکمت فی بہا ہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. یا اللہ کشف المحجوب کے صدقے ہمارے دلوں کے زنگ اتار دے, نور ایمان عطا فرما دے, ہدایت عطا فرما دے. تو جس حاجت کے لیے آیا کھڑا ہے سید حجویر کا واسطہ ہے, بیٹھنے سے اٹھنے سے جانے سے پہلے سب کی حاجتیں پوری کر دے. کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, ہماری تقدیروں کو بدل دے. اللہ 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 ہم پہ رحم کر دے. اللہ ہم پہ رحم کر دے. اللہ ہم پہ کرم کر دے. سید حجویر کے عرس کے صدقے ہم پہ کرم کر دے, ہم پہ فضل کر دے, ہم پہ فضل کر دے, ہم پہ فضل کر دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ حضور رشید وزینت فرشید محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.